ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت حمزہ علیہ السلام کے سلسلے سے گفتگو کریں گے کہ جناب حمزہ علیہ السلام کی شخصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کیسی تھی۔ آپ علیہ السلام نے جہاں پر شریعت اسلامیہ، قوانین اسلامیہ پر عمل کیا ہے اور اس طریقے سے عمل کیا ہے کہ آپ ہر میدان میں بے نظیر، بے مثال، لاجواب نظر آئے۔ آپ میدان کارزار میں لیں گے تو آپ جیسا کوئی شجاع اور بہادر نظر نہیں آئے گا، اور اگر اخلاقی میدان میں آپ کو دیکھا جائے گا تو آپ کے اخلاق، کردار اس قدر بلند تھے کہ آپ نے ہمیشہ صلہ رحم سے کام لیا اور ہمیشہ اچھے افعال، نیک کام کرنے کی سعی و کوشش کرتے رہتے تھے۔ جیسا کہ ابن حجر عسقلانی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب آپ شہید ہو گئے تھے تو آپ کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا نے بیٹھ کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ رحمک اللہ اے کہ اے چچا حمزہ، خداوند متعال کی رحمت آپ پر ہو کہ آپ نے ہمیشہ صلہ رحم سے کام لیا اور آپ ہمیشہ اچھے کام کو انجام دینے میں مشغول رہا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی، یہی کچھ علتیں تھیں کہ آپ کی فضیلت، آپ کا مقام اور مرتبہ جہاں پر خداوند متعال کی نگاہ میں بڑھ گیا تھا، وہیں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی بڑھ گیا تھا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ابن انس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا نے ارشاد فرمایا کہ نحن بنو عبد المطلب سعادت اہل جنہ، کہ ہم عبد المطلب کے بیٹے اہل جنت کے سردار ہیں۔ انا وعلی و جعفر بن ابی طالب، کہ میں اور حضرت علی اور جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار، جعفر ذوالجناحین ہے، و حمزہ اور حضرت حمزہ علیہ السلام کی ذات والا ہے، والحسن والحسین والمہدی، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ذات والا ہیں، اور ہمارے اور آپ کے آخری امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جنت میں رہنے والوں کے سردار ہیں۔ یعنی اگر اس حدیث کا خلاصے کے طور پر بیان کرنا چاہیں گے، نتیجہ بیان کرنا چاہیں گے تو یہ ہوگا کہ جہاں پر معصوم شخصیتیں اہل جنت کی سردار ہیں، وہیں پر آپ علیہ السلام کی ذات والا بھی اہل جنت کے سردار ہیں۔ دوسری جگہ پر خود شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات والا نے اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ احب اخوانی الی علی بن ابی طالب، کہ میرے نزدیک محبوب ترین بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا ہے، وَأَحَبُّ أَعْمَامِي إِلَيَّ حمزہ، اور میرے نزدیک محبوب ترین میرے چچا حمزہ ہیں۔ اور شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات والا سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد عرض کیا، قال یا رسول اللہ، اور کہا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولد لی غلام، میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، فماذا اسمی ہے، بس اس کا کیا نام رکھا جائے؟ تو قال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سمی ہی ہے، کہ اس کا نام رکھو بأحب الاسماء الیہ، کہ اس نام کو رکھو جو میرے نزدیک سب سے محبوب ترین ہے، وہ حمزہ، اور وہ نام حمزہ ہے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حمزہ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ اگر اس کائنات فانی میں ایک بچے کی ولادت بھی ہوتی تھی اور اگر ان سے سوال کیا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ میرے چچا کے نام پر رکھو، یعنی اس بچے کا نام حمزہ رکھو۔ اور بہت سی روایتیں آپ کو ایسی مل جائیں گی کہ جس میں فضیلت جناب حمزہ علیہ السلام کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ روز محشر کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ سب کے سب روز محشر پیدل ہوں گے، مگر 4 شخصیتیں ایسی ہوں گی
کہ جو پیدل نہیں ہوں گی، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہے، امام علی علیہ السلام ہے، اور انہی میں سے ایک ذات جناب حمزہ علیہ السلام کی ذات بھی ہے کہ جو پیدل نہیں ہوں گی۔ یہ ہے جناب حمزہ علیہ السلام کی فضیلت، مقام، مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں۔ لہٰذا ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں سیرت جناب حمزہ علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔